السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی وعلى سائر الأنبياء وعلى شهداء كربلاء وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وسلموا تسلیما محبت بڑھنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا مجبور ہو کر نہیں بلکہ مسرور ہو کر درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں کہ میرے آنے کے بعد آپ ناراض ہو گئے؟ زبردستی نہیں بولنا ہے، جو صحیح ہے۔ اب میں نے بھی کچھ دن سے ارادہ کر لیا کہ 12 بجے کے بعد نہیں بولوں گا۔ کئی محفلوں میں نے ایسا کیا ہے کہ 12 بجے کے بعد میں صرف صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں بہت ہی مسرت اور خوشی حاصل ہوئی ہے۔ میں قبل مولانا اکرم رضوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور وہ تقریر کر رہے تھے، بانی محفل نے دعوت دی ہے اور میری بھی خواہش تھی، دونوں شامل ہیں، لہذا میں تو ان کے آنے سے ناراض نہیں ہوں، میرے آنے سے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال آپ کا؟ تو کبھی کبھی کچھ تکلیف اٹھا لی جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ میری تو عادت شروع سے الحمدللہ کہ میں جب آپ کی محبتوں کا خیال رکھوں تو پھر زیادہ دیر تک بول لیتا ہوں، الحمدللہ سرکار کا کرم ہے۔
لیکن اب حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اس کا خیال ہم لوگوں کو ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں سے اجازت لے کر کچھ دیر بولوں گا انشاءاللہ۔ کیا خیال آپ کو؟ کچھ دیر تقریر ہونی چاہیے؟ سننا چاہتے ہیں؟ بیان الحمدللہ ہو چکا ہے، تقریر ہو چکی ہے، جو کہنا سننا تھا وہ کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ پھر چونکہ جب حاضری ہوئی ہے تو مجھ سے بھی کچھ دیر سماعت فرما لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے درود و سلام پڑھنے کی آواز بتا رہی تھی یا تو آپ تھکے ہوئے ہو یا تو ناراض ہو، تو آپ نبی کہا کہ ناراض نہیں تو تھکے ہوئے ہو۔ تو چلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر جھوم جھوم کر اپنے لبوں کو چوم کر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے آئیے بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے جناب مولانا اکرم رضوی صاحب سے کہ میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا، تو انشاءاللہ تعالی کلام اعلیٰ حضرت کی چند اشعار تضمین کے ساتھ جناب ویس رضا قادری صاحب نے اس کی تضمین کی ہے۔ بہت ہی عرصہ بعد پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، کافی دن پہلے پڑھا کرتا تھا۔ سماعت فرمائیے گا کہ تمہیں عرش تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، اور تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے، آپ بھی مل کے پڑھے تو بڑا اچھا لگے گا کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت، اور غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت،
معانی خیز اشعار ہے، سماعت کیجیے گا کہ وہ گلشن ہو صحرا ہو دریا کے پربت کہ برستا نہیں دے کہ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر میرے اعلیٰ حضرت کا ہے، تضمین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا۔ دیوانوں سنو گے بڑے غور سے، اس کے بعد اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ کیا فرماتا ہے شاعر کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا اور جہنم میں نجدی منافق جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ارے ہمیشہ کہے گا، کیا کہے گا کہ جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صدا گیت ان کی محبت کے گانا، پیغام اعلیٰ حضرت۔ اور کوشش کروں گا اسی پر اپنا موضوع تیار کر لوں، دوران نعت ہی بیان کی تیاری ہو جائے۔ پیغام اعلیٰ حضرت، یقیناً اعلیٰ حضرت کے کلام کی برکت تو دیکھنے کو ملتی ہے الحمدللہ۔ یہ گنہگار اگر ہدایت کی بخشش سامنے ہو یا ذہن میں ہو اور کلام اعلیٰ حضرت سے رابطہ ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیان کے لیے وقت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کا کمال ہے۔ پیغام اعلیٰ حضرت مولانا فرمائیں کہ آج ہم سنی ہیں تو صحیح، کاش کے سنی گر بن جاتے، سنیت سمجھ میں آ جاتی۔ پیغام سماعت فرمائیں کہ صدا گیت ان کی محبت کے گانا اور جگر نجدیوں کے یوں ہی تم جلانا اور عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا، رضا کا یہ پیغام نہ بھول جانا کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بابا سے بول کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک بار جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ چونکہ ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے پہلے کہا کہ بس میں بھی کوشش کروں، جیسے سید پور کو کہتے ہیں رات جاگا شوہر،
یہاں پہ 12 بجے کے بعد ہی محفل کا آغاز ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اگر ہم سارے خطیب لوگ جو ہمارے ہیں سید پور میں، یہ سب مل کر اگر اپنا ذہن بنا لیں، عوام نہیں، ذہن ہم لوگ اپنا بنا لیں کہ 12 بجے کے بعد ہم کو بولنا ہی نہیں، تو سننے والے 10 بجے ضرور بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہوتا یہ میرے ساتھ ذرا سا مولانا صاحب توجہ کا طالب ہو کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے جب یہ ذہن بنا لیا تو سب کا تو ذہن ایسا ہے نہیں، تو مجھے چھوڑ کر 2:30 بجے تک پروگرام کر لیا۔ میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے دعوت ملی کہ بھائی بڑا عجیب سا ہو جاتا، آپ اتنی رات تک پروگرام کرتے ہو، لوگ مجھے موبائل کر کے بولتے ہیں محبوب بھائی اتنی رات تک آپ بول رہے تھے۔ ہم نے کہا آپ نے میرے ختم ہونے کا ٹائم دیکھا، شروع کا ٹائم آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ مجھ پر اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں انشاءاللہ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق میں ڈوب کر بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قبول فرما لیں اس شرط پہ کہ ہم جاگے ہیں آج محفل میلاد کے لیے، اٹھیں گے انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے، 2-4 سال ہی ہونا باقی نہیں، نیت تو کریں میرے بھائی۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہو کہ ہم آج فجر کی اذان تک زندہ بچیں گے؟ اس کے پاس گارنٹی ہو جا رہا ہاتھ اٹھا دے کہ میں آج زندہ رہوں گا، کل آپ سے ملاقات ہوگی، ہے کوئی گارنٹی ہماری؟ نہیں نا؟ پھر نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ آؤ نا پکی نیت کریں۔ مجھ سے قبل مولانا اکرم رضوی صاحب نے آپ سے نیت کروائی ہے، زبردستی تو نہیں، پکی نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیاز والا اور نماز والا دونوں بنائے، کہو نا آمین۔ آج اہل سنت والجماعت کہ ہم لوگوں کو شدت سے اس بات پہ عمل کی ضرورت ہے کہ ہم جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بول ترانے پڑھتے ہیں، آپ الحمدللہ ایک نعت کا گروپ میرا اپنا خود ہے جو بچے پڑھ رہے تھے، لیکن میری تربیت الحمدللہ ایسی نہیں ہے کہ صرف نعت ہو، بلکہ پڑھائی لکھائی علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نماز و روزہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ میرے ٹیم میں ایک بچہ جو نعت خواں ہے، الحمدللہ نعت خواں بعد میں ہے، قرآن خواں پہلے الحمدللہ۔ لیکن کچھ نعت خواں سے ملیں گے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ نعت خوانی تک عاشق رسول ہے، محفل میں بیٹھے ہیں، ان کے نعتیہ اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا عاشق رسول تو اس پرتھوی میں دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہم اشعار پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور میری تو پہچان الحمدللہ نعت مصطفیٰ ہے الحمدللہ۔ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ مل گیا مجھے عقبا ان پہ جان لٹانے سے، مل گیا مجھے عقبا ان پہ جان لٹانے سے، میں نے پائی ہے عزت، میں نے پائی ہے عزت نعت ہی سنانے سے، میں نے پائی ہے عزت نعت ہی سنانے سے۔ محبت سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ میں نعت خوانوں سے کبھی دور نہیں رہ سکتا، میں ان کو کبھی انکار نہیں کر سکتا، میں ان کا دل کبھی نہیں دھکا سکتا، لیکن چونکہ اس فیلڈ میں میں بھی بہت ہی پرانا ہوں، مجھے اچھے طریقے سے اس بات کا جتنا اندازہ ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا، بلکہ صرف نعت خواں بولوں تو یہ بھی غلط ہوگا۔ علماء کی جھرمٹ میں رہتا ہوں، علماء کی جوتی سیدھی کرتے کرتے اللہ نے اتنی دور تک پہنچایا ہے، یہ بھی مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم خطیبوں کو پہچاننے میں بھی بہت سی جگہ مشکل میں پڑتے ہیں۔ آج کچھ سنی کا لیبل لگا کر ہمارے یہاں چلے آتے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے خلاف کہیں اور کام کرتے ہیں، یہاں پر ان کا نام لے کر نظران لے کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا میں آباسن کے رہنے والے یہاں کے تمام سنی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اس علاقے میں جو ایک مسجد ہے، اس مسجد کے بنیاد دینے کے دن میں حاضر تھا، جب وہاں مسجد ہی نہیں تھی، میدان تھا، غوثیہ کمیٹی کی جانب سے میں یہاں پہ آیا تھا، میٹنگ ہوئی تھی، جو پرانے لوگ ہوں گے وہ یاد کر لیں گے۔
ان میں ایک ہمارے بھائی تھے ممتاز بھائی، وہ بھی ہے بھیلا پور۔ اس مسجد کو غوث زمان علامہ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نام تک دیا گیا تھا، طیبیہ جامع مسجد۔ خیر والد مسئلہ ہے، نام تو ہے اہل سنت کے اندر میں الحمدللہ، اس سے اور کیا بڑھ کر کیا چاہیے۔ بزرگوں کے نام سے نسبت ہونی چاہیے تاکہ کبھی بھی کوئی اس کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ نماز بھی ہو رہی ہے، وہیں سے سنیت کی آپ خدمت بھی کر رہے ہو، کوئی شک؟ زور سے بولو۔ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے اس مسجد کے جو خطیب ہیں، جو امام ہیں، جو خطیب ہیں، کم سے کم کسی خطیب کو لانے سے پہلے تھوڑا ان سے مشورہ کر لیں۔ کسی نے مجھے کان میں نہیں کہا بولنے کے لیے، جی ہاں، اور جہاں تک میرا غالب گمان ہے کہ مولانا صاحب بھی شاید یہی رہتا ہوں الحمدللہ، ہے نا؟ تو ماشاءاللہ اس کا خیال رکھیں کہ جو آپ کے درمیان میں علماء ہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ جس طرح آپ کے علاقے میں کوئی، اس علاقے میں اگر کوئی MBBS ڈاکٹر ہو تو آپ کے لیے بھلائی ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے تھوڑا، بھلا ہے نا آپ کے لیے؟ کوئی اچھا ڈاکٹر اگر آپ کے اگل بغل میں ہے تو آپ کا بھلا ہے کہ نقصان ہے نا؟ کوئی ہتھوڑے ڈاکٹر کے ہاتھ میں آپ نہیں پڑو گے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، علاج صحیح ہوگا۔ تو اسی طرح یہ علماء ہمارے، یہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں۔ عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح ہمیں دور جا کر نہیں کرانا پڑے گا۔ جب ہمارے درمیان ہیں تو ہم اس کا پورا خیال رکھیں کہ علماء ہو، نعت خواہ ہو، ہمارا اسٹیج ہو، کوئی غیر ہمارے اسٹیج میں نہ آئے۔ اس کی ذمہ داری آپ پر بس اتنا ہے کہ اپنے علماء سے رابطہ کر کے کسی کو آپ بلائیں۔ آئندہ سے خیال رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے میں جس موضوع کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب بتاؤ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بلند کمال عروج دینے والی ذات اللہ کی ذات۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم میں یہ لے لیا کہ محبوب آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، اے محبوب آپ کی خاطر ہم نے بلند کیا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اب بتائیں کہ ذکر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ذکر کرنے والے ہم جیسے نادان نافرمان لوگ تو ہیں، کچھ نعت خواہ تو ہیں، کچھ ثنا خواہ تو ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ذکر کتنی بڑی ہے، یہ ذکر کتنی بڑی ہے کہ خود خالق کائنات جو اللہ اکبر جس کی شان ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ محبوب یہ ذکر جو ہے نا، اس ذکر کو محبوب آپ کی خاطر ہم نے بڑھا دیا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اس کے بڑھانے کا ذمہ محبوب ہم نے لے لیا ہے، اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو گھٹائے کہ کسی سے نہ گھٹا ہے کوئی چاہے گا ذکر مصطفیٰ کو ہم گھٹا دیں گے؟ ممکن ہے؟ زور سے بولو، ممکن ہے؟ وہ اگر آئے پلہ لے کے آپ کے پاس میں، اس میں ووٹ لے کے ہم گھٹا دیں گے؟ سمجھ گئے نا؟ جیت جائیں گے اس کے بعد گھٹا دیں گے؟ سن لو، وقت کا یزید ہی کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا ابو جہل مارا گیا، میرے آقا کے ذکر کو روک نہ سکا۔ کوئی اپنا پلہ لے کر آئے، کوئی اپنا کوئی مارکا لے کر آ کر جیت کے دکھا دے، میرے آقا کے عشق میں سرشار رہنے والوں کو، میرے آقا کے ذکر کی محفل کو سجانے والے، منانے والوں کو نہ کل کسی نے روکا ہے، نہ روک سکا ہے، نہ آج روک سکے گا، نہ صبح قیامت تک میرے آقا علیہ السلام کی محفل کو کوئی روک پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے کہ کسی سے
نہ گھٹا ہے نہ گھٹے کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا شعر دیکھیے گا کہ ورفعنا لک ذکرک تجھ پر کہ بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پیارے آقا علیہ السلام کی ثناخوانی کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرنے والوں میں ایک خاکسار یہ بھی ہے، لیکن میں نعت خوانوں سے بارہا ہاتھ جوڑ کر میں نے گزارش کی ہے کہ اشعار جب پڑھا کرو تو اس میں اترنے کی کوشش کیا کرو، ڈوبنے کی کوشش کیا کرو، کم از کم پڑھنے کے وقت یہ خیال کرو کہ جس نے لکھا ہے وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ جب نذرانے ملتے ہیں، چھوٹ ملتے ہیں، اس وقت جب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور شعر کو اپنے اوپر اتار کے کہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ اس امیر علیہ سنت نے کیا خوب لکھا ہے کہ آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے۔ کہنے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے، دیکھنے کی ضرورت، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہیں پہ مچل گئے، جھوم گئے کہ ہم عاشق رسول ہیں، جہنم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم ہیں ایسے کہ شعر پہ ہم اترتے ہیں، پڑھنا مانا نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آؤ سچے عاشق رسول بننے کی کوشش کریں۔ ایک سچا دیوانہ مصطفیٰ کہتا ہے کہ آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ کہ آقا کا گدا ہو جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں عالم پریس اسلامہ میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے جی چاہ رہا کہ ایک دو شعر اور پڑھ دوں، کیا خیال ہے؟ کون کون پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صرف پڑھنا نہیں ہے، سچے دل سے نیت کر لے کہ اے کاش کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے، مدینے والے اس آرزو کو قبول کر لیں، ہمیں بھی سفر حج، سفر مدینہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے۔ کہہ دو نا آمین۔ کون کون پڑھیں گے؟ سارے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ کہ اللہ۔ یہ پہلے والا جو میں نے شعر پڑھا نا، اس کا جواب امیر علیہ سنت نے خود لکھ دیا، کوئی پکڑے نہیں۔ سبحان اللہ کہو نا۔ اتنا بڑا دعویٰ کر لیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر لیا ہے، تو ہے کون؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے میں نے کہا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، اے کاش محلے
مدینے میں، مدینے جانے والوں جہاں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ ایک دیوانہ چاہتا کیا ہے؟ جب ہمارے مولانا اکرم رضوی صاحب ایک بیان کر رہے تھے، میں بھی شعر و شاعری کا ذوق رکھتا ہوں، تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا، دل کر رہا تھا پیچھے سے آواز سے، لیکن میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ یہی آرزو رہے آب رو، ملے دو جہان کی سرخ رو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے۔ ایک عاشق چاہتا کیا ہے؟ عاشق کی تمنا کیا ہے کہ عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا۔ کہتے ہیں کاش میدان قیامت میں میرے آقا اس طرح کہہ دیں کہ عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا۔ عطار ہمارا ہے، سرے حشر سے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو۔ کاش کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھ دیں کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا دیوانہ ہے۔ بہت ہی چھوٹا تھا، بچپن میں ایک کلام پڑھا کرتا تھا، زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے۔ یہ کلام میں پڑھا کرتا تھا، اس کا ایک شعر پھر ذہن میں آ رہا ہے کہ میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوان کو۔ کیا بات! شعر کا ربط ہے کہ دیوانہ کہتا ہے کاش میرے آقا کے دست مبارک سے چٹھی مل جائے کہ تو ہمارا ہے۔ تو جب دیوانے کو یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں تو میرا ہے، تو ہمارا ہے، تو دیوانہ کیا کہتا ہے؟ جناب اجمل سلطان پوری کہتے ہیں کہ میری خوش نصیبی پر چٹھی مل گئی کہ تو ہمارا ہے۔ دیوانہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوان کو، رشک آئے رضوان کو، کہ مصطفیٰ اگر کہہ دے یہ غلام میرا ہے، مصطفیٰ اگر کہہ دے یہ غلام میرا ہے۔ باواز بلند کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کل کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی آپ نے جس کو بلایا تھا سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے تقریر کی کہ نعت پڑھی۔ تو میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ میں نعتیہ اشعار اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اچھا لگے، آپ واہ واہ کرو اور گھر چلے جاؤ، میں بھی نذرانے لے کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں، نہیں، بلکہ میرا یہ مقصد کبھی رہا ہی نہیں الحمدللہ۔ مقصد یہ ہے کہ نعت پاک کا ایک مصرع بھی اگر میں سناؤں اس میں میری بھی آخرت بن جائے، سنور جائے، آپ کی بھی آخرت سنور جائے، تب نعت خوانی کی محفل کامیاب۔ مقصد کیا ہے؟ داروغہ جنت رضوان رشک کر رہا ہے دیوانے کو دیکھ کر۔ جنت کا داروغہ دیوانے رسول کو دیکھ کر رشک کر رہا ہے کہ کاش کہ میں جنت کا دربان نہ ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوتا، میں داروغہ جنت نہ ہوتا بلکہ
مجھے بھی سرکار کہتے کہ تو میرا غلام ہے تو دیوانوں یہ مزدہ جافزہ سننے کے لیے ایک رات کی یہ عظیم محفل کافی نہیں، یہ مزدہ جافزہ سننے کے لیے جن کا میلاد مناتے ہو، جن کی نعت کی محفل سجاتے ہو، ان کے فرامین پر عمل کرو گے، یہ مزدہ جافزہ سننے کو ملے گا۔ بدقسمتی سے محفلیں تو ہم کر لیتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے بڑے بڑے نعرے تو ہم لگا لیتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ جس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ نعرے وہیں پہ لگا کر وہیں پہ ہمارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں۔ خالی تو نہیں جاتے، کچھ ہاتھ میں تبرک وغیرہ لے کے جاتے ہیں، لیکن یقین جانے تبدیلی نہیں، ہمارے اندر کوئی چینجنگ پائی نہیں جا رہی ہے۔ مکمل طور پہ نہیں کہوں گا، الحمدللہ اللہ کا قرآن گواہ ہے، میرے آقا کا فرمان گواہ ہے کہ رب نے بھی فرمایا ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اسی حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، نصیحت کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے عشق رسول کی بات، اب میں نے تو سنا نہیں کہ آج ذیشان اشرفی نے وہ کلام پڑھا کہ نہیں، عشق میں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میں نہیں پڑھا، لیکن آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، اپنی یوس رضا نے کافی دنوں پہلے پڑھا تھا یہ کلام۔ جب پڑھا جاتا نا، ہم نے دیکھا ہے بہت سے بچے، جب یہ بچہ پڑھتا ہے میں محفلوں میں دیکھتا ہوں ایک سے ایک عاشق الحمدللہ، لیکن اگر ایک ایک بات کو اگر دل و دماغ میں اتارا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ یہ جو محفلوں سے اسٹیجوں سے جو نعتیہ کلام بیان تقریریں ہوتی ہے، کیا یہیں تک محدود رہنا چاہیے؟ نہ عمل کے میدان میں ظاہر ہونا چاہیے؟ بتاؤ۔ حضرات محترم، ایک شخص بڑا بہترین شاعر تھا، فارسی میں بہت اچھا کلام لکھتا، اس کی کلام کی بڑی شہرت بھی تھی۔ اس شخص کا کلام کسی عاشق رسول نے دیکھا، اس کے کلام کے الفاظ کو دیکھ کر اس کو اتنا اچھا لگا کہ اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے اس سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ ملنے کے لیے گیا کہاں؟ جہاں اس کی رہائش تھی، جہاں رہتا تھا۔ جس شخص نے یہ نعت رسول لکھا ہے، جب اس کی کلام میں اتنا عشق بھرا ہوا ہے تو واقعی وہ بہت زبردست عاشق رسول ہو۔ یہ شخص جب اس سے ملنے کے لیے گیا، گھر پہ گیا تو پتہ چلا کہ وہ سیلون گیا ہوا ہے۔ پتہ لگا کر پھر وہاں پہنچا۔ یہ جو ملنے کے لیے گیا، اس کے اندر ایک الگ جذبہ تھا، اس کے اندر ایک الگ جذبہ تھا۔ کیا جذبہ تھا؟ کہ میں ایک عاشق رسول سے ملنے جا رہا ہوں، ایک دیوانے سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس کے نعتیہ اشعار میں ایسی محبت کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو وہ کتنا زبردست عاشق رسول ہوگا بغیر دیکھے۔ اور جیسے وہ سیلون دکان پہ پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ جس شاعر کی تلاش میں ہیں وہ یہی صاحب ہے۔ دیکھ کر یہ حیران رہ گیا کہ وہ صاحب جو شاعر صاحب تھے وہ داڑھی چھیل رہے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ اتنی دور سے خرچہ کری، کس کو دیکھنے کے لیے آ گئے؟ اس کے لکھی ہوئی نعت سے تو بڑا عشق جھلک رہا تھا، لیکن ایسا عاشق رسول جس کے چہرے پر میرے آقا کی محبت کی نشانی نہیں، بلکہ داڑھی شریف کو چھیل رہا ہے، یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہے کہ افسوس افسوس، آپ داڑھی چھیل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ اس شخص نے جذبات میں کہا کہ بے شک تو مصطفیٰ جان رحمت کا دل چھیل رہا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ شخص جس چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، کلین شیو کروا رہا تھا، اسی حالت میں وہ گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسے ہوش میں لانے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، کہتا تو نے میرے دل پہ چوٹ لگائی ہے، آج کے بعد میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے چہرے پہ آقا کی محبت کی نشانی سجاؤں گا۔ یہ تو ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق
رخ شہر کا داغ لے کے چلے. یہ جو ہے نا، اگر معاملہ کوئی مذاق اڑاتا ہے نا تو خوش ہو جانا کہ چلو میرے آقا کی محبت کے لیے میرا مذاق بنایا ہے. اللہ اسے ہدایت دے، کم از کم اسی موقع پہ مجھے صبر کرنے کی توفیق تو ملی. اب یقین جانیں، میں آپ سے اگر سوال کروں آپ جواب بخوبی جواب دو گے. کچھ ایسی لوجک دو، کیا جانتے ہو اکثر دیکھو گے داڑھی والے کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ انکل. اگر عمر نہیں بھی ہوا آپ کا لیکن کوئی بچہ تو چچا ذرا سا ہٹیے، کیا بولتا ہے؟ سچ بولو، میں سچ بول رہا ہوں. چچا بولتے ہیں نا؟ مذاق سے بولے یا عزت سے بولے؟ کیا بولتے ہیں؟ نہ دلہا بھائی بولتے ہیں. دلہا بھائی بولے تو آپ کو خراب لگے، مذاق والی بات بول رہا ہے. کیا بولتا ہے؟ چچا. میرے بھائی اس نے باپ بنا لیا. سبحان اللہ پہ کرو. باپ کا درجہ تجھے دے دیا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے آقا کی ایک سنت نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے اتنی عزت بڑھا دی. یعنی کہ پوزیٹیو لوگ تو انشاءاللہ تعالیٰ آقا کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ آ جائے گا. یہ دنیاوی عزت ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہر کا داغ لے کے چلے. ارے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کہہ دو نا سبحان اللہ. سنا تھا کہ اندھیری قبر ہے، میں نے آقا کی سنت کو چہرے پہ سجا کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر وہ قبر اندھیری ہے تو میرے آقا کی سنت سے وہ اندھیری قبر کو مولا تعالیٰ جگمگا دے گا. عقیدہ یہی نہیں بات. عقیدہ تو اپنا یہی رکھتے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ موضوع تو کچھ اور چل رہا ہے، پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ آخر میں. ٹھیک، عقیدہ ہمارا یہی تو ہے نا، اسی عقیدے پہ تو ہم جیتے ہیں نا. نوجوانوں سے میں خاص توجہ کا طالب ہوں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان کی بازی لگانے والوں، حد سے گزر جانے والوں، اس موضوع پہ ذرا دھیان دو. عقیدہ یہی ہے نا ہمارا، اسی عقیدے پہ جیتے ہو نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لاتے ہیں. کوئی شک ہے؟ شک والے تو یعنی الحمدللہ. عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام قبر میں تشریف. بہت دھیمی آواز ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے ڈرایا دھمکایا ہے؟ سنی ڈرتا بھی نہیں الحمدللہ. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ قبر میں میرے آقا کہو نا تشریف لاتے. بس یہ عقیدہ ہی رکھو گے، دھیان میں نہیں رہے گا کہ آج کی رات اگر اس دنیا سے گزر ہو گئی، انتقال ہو گیا ہمارا، عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں سرکار کو منہ دکھانا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہے، تو منہ دکھانا ہے تو کیسا منہ دکھانا ہے؟ عقیدہ پیش کرتے ہو کہ یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، کہ قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی. زیارت ہوگی انشاءاللہ. اب بتاؤ کہ زیارت کا عقیدہ لے کر جا رہے ہیں کہ سرکار کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. ہاں شاعر نے لکھا ہے چہرے کی زیارت ہوگی، لیکن ہم عاشقان رسول کہتے ہیں سرکار دو عالم کا سراپا دیکھیں گے انشاءاللہ. سراپا دیکھیں گے انشاءاللہ. اب گھر میں جا کر ہم یہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج کی رات اگر ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، انتقال ہو گیا، اللہ آپ کے حیات میں درازی عطا فرمائے. بولے کیا بات ہے، آپ میرے مرنے کی تمنا کریں گی؟ نہیں،
آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ موت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں آ سکتی ہے۔ اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر اہل معرفت کے نزدیک دیکھا جائے، اگر تصوفی میں اگر ڈوب کر سنو، کچھ لوگ تصوف کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ تصوف میں آ جانے والوں کے اوپر نماز معاف ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ بلا ہم لوگ تو طریقت والے ہیں نا۔ اچھا، ہم لوگ طریقت والے، ایک جگہ ہم لوگ مدنی قافلے میں گئے تھے کافی عرصہ پہلے، دعوت دے رہے بھائی آئیے درس ہو رہا ہے مسجد میں، کہا ہم لوگ طریقت والے ہیں، جائیے دوسرے کو دعوت دیجیے۔ ہم نے کہا طریقت والے کو زیادہ دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، کہ طریقت والے تو ہیں لیکن طریقے والے نہیں ہوئے بھی۔ کتنے ایسے جو نام بیچ کے کھا رہے ہیں، کتنے ایسے جو آج اہل سنت والجماعت کے معمولات کے خلاف چل کر ہمارے اہل سنت والجماعت کی بدنامی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ طریقت والے نہیں، اس لیے تصوف معرفت اس وقت تک کامل و اکمل نہیں ہو سکتا جب تک شریعت پہ مکمل طور پہ عمل نہ ہو۔ مجھے پرچہ دیا گیا سرکار مختوم سمنہ پر کچھ تذکرہ ہو انشاءاللہ تعالی، اچھا ان پر کلام ہو، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ مخدوم پاک کی جب بات آ گئی، نام آیا ان کا، تو مخدوم پاک کا قول سن لو۔ وہ مخدوم سمنہ جن کے نام سے لاکھوں نہیں کروڑوں اشرفی ساری دنیا میں مل جائیں گے، ان تمام اشرفیوں کے آقا، ہم سارے اشرفیوں کے آقا مخدوم سمنہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری زندگی کا ایک ہفتہ باقی ہے، حالانکہ حدیث بھی پیش کیا جا سکتا ہے اس پر، قول مخدوم پاک، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری زندگی کا ایک ہفتہ باقی ہے تو تم علم فقہ حاصل کرنے میں لگ جاؤ، علم فقہ حاصل کرنے میں لگ جاؤ، علم فقہ حاصل کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ جس علم کو حاصل کر کے اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکو، اپنے اعمال کی حفاظت کر سکو، ایک کامل و اکمل مسلمان بن کر ایمان کے ساتھ تم دنیا سے جا سکو، اتنا علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے۔ تو چاہے مخدوم پاک ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے امام احمد رضا ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ولی ہو، وہاں سے پیغام ایک ہی ملتا ہے، ایمان و عقائد اور اعمال کے درستگی کے بغیر نہ شریعت ہمارے کام آئے گی، نہ طریقت ہمارے کام آئے گی۔ شریعت اور طریقت کا ایک میل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ کے بالکل قریب میں کچھ دور میں آپ جاؤ گے تو ریلوے ٹریک ملے گا جس پر ٹرین چلتی ہے، ریل لائن چلتی ہے نا۔ تو اگر ایک پٹری گر جائے، ریلوے لائن ایک اگر ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، تو بتاؤ کیا ٹرین دوڑے گی؟ گاڑی چلے گی؟ نہیں نا، آگے بڑھے گی۔ تو پتہ چلا یہ ٹرین گاڑی چلنے کے لیے، چلانے کے لیے دونوں پٹری کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ بس سمجھ لیں کہ شریعت اور طریقت دونوں میں سے کسی بھی پٹری سے گر جاؤ گے تو کام کے نہیں رہو گے، تمہاری گاڑی نہیں چلے گی۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس عقیدے سے جیتے ہیں کہ قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا، قبر میں آقا سے ملاقات ہوگی، لیکن اس عقیدے سے جینے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال صالحہ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارا عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر اسی حالت میں مر گئے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کیا آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل ہمارے پاس کوئی عمل ہے؟ اپنے پلے تو نظر نہیں آتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نوجوانوں، کم از کم آج یہ تو نیت کر کے جانا کہ آقا کی محفل میں آئے ہیں، آج کے بعد چہرے پہ اسورہ نہیں پھیریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ میں کہہ رہا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات بندگی، اگر علماء سے پوچھو علماء بتائیں گے آپ کو نا، میزان عمل پہ وزن ہوگا، نماز، روزہ، عبادت، بندگی تمام چیزیں چیک ہوں گی کہ نہیں؟
ہے نا. میرا عمل میرے استاد چیک کریں, 1000 غلطی نکلے, اوپر جتنا جائے غلطیاں نکلتے رہے. لیکن میں کہوں آپ کو, میرے آقا کے داڑھی مبارک سے پیار کر لو, یہاں کوئی چیکنگ نہیں. کہو نا سبحان اللہ, ایک بار کہہ دو نا سبحان اللہ. یقین جانے کہ اس کا ڈائریکٹ لگاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہے. کہ اگر کچھ عمل بھی, اگر کامیابی تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ بھی آئے, کم از کم عشق کے بول رہا ہوں, اے کاش کہ میرے آقا فرما دیں, اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جا رہے ہو, اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جا رہے ہو. اور اس نے جوانی میں داڑھی رکھ لی تھی, ماں کے کہنے پر, بیوی کے کہنے پر, بھابھیوں کے کہنے پر, دوستوں کے مذاق اڑانے پر اس نے صبر کیا تھا. صرف اور صرف میری خاطر اس نے میری محبت کو قبول کیا تھا. عشق و محبت کی بات کرتے ہیں. آؤ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے غلاموں میں ایک سچے غلام حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نئی شادی ہوئی ہے, پہلی رات ہے, دلہن سے ملاقات کی رات ہے, گفتگو میں مشغول ہے. اسی دوران آواز آتی ہے کہ مجاہدین کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, حضور کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہہ دو سبحان اللہ. یہ دیوانے مصطفیٰ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی حالت کا خیال کیے بغیر گھر سے نکل پڑے, میدان جہاد میں پہنچے, جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا, شجاعت کے جوہر دکھائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا. صحابہ کرام کا مجمع ہے, سارے شہداء کو جمع کیا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حنظلہ کو تلاش کرو. کہو نا سبحان اللہ. کسی نے کہا آقا حنظلہ کی تو نئی شادی ہوئی ہے, وہ کہاں میدان جہاد میں آئیں گے؟ میرے آقا فرماتے نہیں, میں نے حنظلہ کو بڑی جواں مردی سے لڑتے دیکھا ہے, میں نے ان کو جواں مردی سے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اتنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت آسمان کی طرف اٹھتی ہے. عزیزان گرامی, مشکوٰۃ شریف کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کیا حنظلہ کو آسمان میں فرشتے غسل دے رہے ہیں, اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا گیا. فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. حالانکہ جب شہید ہوتے ہیں, شہید فقہی جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو شہادت کے بعد غسل دینے کی حاجت نہیں ہوتی. میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ غسل کی حاجت تھی ان کو, اور اسی حالت میں وہ چلے آئے تھے, لہذا ان کے غسل کا اہتمام فرشتے کر رہے ہیں. عشق کی بات ہم کرتے ہیں, عشق و محبت کی بات کرتے ہیں, دعوے ہم کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ عشق رسول کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر ایمان کا معیار پوچھو تو عشق رسول ہے, ایمان کا مطالبہ پوچھو تو عشق رسول ہے, لیکن عشق رسول کا معیار, عشق رسول کا مطالبہ اطاعت رسول ہے. بغیر اطاعت رسول کے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کیے بغیر, ان کی رضا پر عمل کیے بغیر, ان کے فرامین پہ عمل کیے بغیر عشق رسول میں ہم کبھی مکمل نہیں ہو سکتے. عزیزان گرامی, آپ نے سنا ہوگا ابھی ہندوستان کی سرزمین میں, یو پی میں خاص طور سے اہل سنت کے لوگوں کو, عاشقان رسول کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے گرفتاری کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 7 سے 8 سال کا بچہ ہوگا, یا تقریباً 10-11 سال کا بچہ ہوگا, جس نے میرے آقا کے عشق میں, عشق رسول میں ڈوب کر جب اس نے یہ نعرے لگائے, مسلمانوں نے, عاشقان رسول نے بریلی کی سرزمین سے علامہ توقیر رضا حضور کی قیادت میں, جملہ علماء اہل سنت کی قیادت میں, جب عاشقان رسول نے جب یہ نعرے لگائے, 7-8 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ, اس نے جام شہادت نوش کیا. عزیزان گرامی, آج وہ جذبہ پایا جاتا ہے, لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا جذبہ محفلوں تک محدود ہو جاتا ہے, ہمارا جذبہ ہمارے نعروں تک محدود ہو جاتا ہے, جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان نعرے لگانے تک محدود نہیں تھا, بلکہ مسلمان تو جان سے گزر جانے میں پر کہلاتا تھا.
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہم تیاری کر رہے تھے، اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے، اسی دوران دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے درمیان آئے اور آنے کے بعد کہتے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ دیکھو صحابہ کرام کے بچوں کے اندر جذبہ کیسا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف نعت اور میلاد تک اپنے بچوں کو محدود نہیں رکھیں، ان کو مدرسے میں داخلہ دلائیں اور باکمال بنائیں، سچا عاشق رسول بنائیں۔ دیکھیں میرے آقا کے صحابہ کرام کے بچوں کا جذبہ کیسا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں بچے میرے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہتے بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب؟ ابو جہل کا تمہیں کیا کام؟ کیوں ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں؟ ان بچوں نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا تھا؟ اس کو شاعر نے اپنے انداز میں قلم بند کیا ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یار، ماریں گے ناری کو۔ یہاں ناری سے مراد جہنمی مراد لیا گیا ہے، ابو جہل کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بچے کیا جواب دیتے ہیں کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہتا چچا، بچے کہتے چچا جان ہم قسم کھا کے آئے ہیں یا مر جائیں گے یا گستاخ رسول کو مار ڈالیں گے۔ یہ تو ہم بھی نعرے لگا لیتے ہیں، لیکن دیکھو بچوں کا جذبہ کیسا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بچوں کا یہ جذبہ میں نے دیکھا تو میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو سامنے جو شخص ہے اسی کا نام ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اشارہ کیا تو میں نے اپنی انگلی پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا دونوں بچے وہاں پہنچ گئے۔ دونوں بچے وہاں پہنچ گئے، کتنی تیزی تھی۔ اور دونوں بچے وہاں گئے اور اپنی حکمت عملی سے ابو جہل کو دونوں بچوں نے مار گرایا۔ محبت سے کہتے نا سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کے بچوں کا جذبہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں صدا لگا رہے ہیں کہ مجاہدین کا قافلہ تیار ہو کر فجر کے بعد روانہ ہونے والا ہے۔ خوش نصیب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ یہ آواز دے کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ چلے جانے کے بعد اسی محلے کی ایک خاتون، ایک عورت زاروں قطار رو رہی ہے۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ 9-10 سال کا بچہ تھا، اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر کہتا کہ امی جان کیوں رو رہی ہیں آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ابھی جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ہے مجاہدین کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ عاشقان رسول اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد۔ عزیزان گرامی، میں جس بات کو آپ تک پہنچا رہا تھا اس کو مکمل کر دیا جائے۔ کافی رات ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے اعلان پر وہ خاتون رو رہی تھی۔ بچے نے کہا امی جان کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا آج سے کچھ روز قبل میدان جہاد میں میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں تیرے ابا قربان ہو گئے۔
شہادت کا جام نوش کیا. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج اگر میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں اسے تیار کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتی. تو چھوٹا بچہ کہتا امی جان آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے سبحان اللہ. آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی خواہش کی تکمیل میں کر دوں گا، بس مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلیے. کیا سنہرا دور تھا کہ ماں باپ بچوں کے اندر ایک ہی جذبہ پایا جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں جب وہ خاتون اپنے بچے کو باپردہ ہو کر پیش کرتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم ابھی بچے ہو، چھوٹے ہو، ابھی میدان جہاد میں جانے کے قابل نہیں ہو. تلوار اٹھانا، مقابلہ کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بڑے حسین انداز میں لکھتے ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے آقا میں یوں ہی نہیں آیا، مجھے ایک جذبے نے کھینچ لایا ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ کھانا پکانے کی غرض سے جب چولہے میں آگ روشن کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، جب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جل جاتی ہے، چولہا گرم ہو جاتا ہے، تب بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے اور کھانا پک کر تیار ہو جاتا ہے. آقا مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے، بخوبی مجھے معلوم ہے کہ میں تلوار چلا نہیں سکوں گا، میں کسی دشمن کو مار نہیں سکوں گا. آقا مار نہیں سکوں گا، آپ کی غلامی میں مر تو ضرور سکوں گا. آقا ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مجاہد اپنی جان دے کر جب میدان جہاد کو گرم کر دیں گے، آقا آپ کے بڑے بڑے صحابہ دشمنوں سے مقابلہ کر کے میدان جیت لیں گے. کہو سبحان اللہ. حضرات محترم، بس آپ کو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ تو گئی ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہ تھا. مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارنے میں لگ جائیں، ہم اپنے آپ پر اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے یہاں جو شکوے پائے جاتے ہیں. میں بالکل کوشش کر رہا ہوں بڑی تیزی سے اپنی بات کو مکمل کروں. آج دیگر محفلوں میں جاتا ہوں، بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں، ہر جگہ ایک بات خاص طور سے میرے کان میں آتی ہے اور آنکھوں دیکھا حال بھی ہے. ہر جگہ ایک موضوع خاص کر کے دیا جاتا ہے، بلکہ اب تو دنیا کے بڑے بڑے NGOs نے سب نے چہرہ خطیبوں تک گھما لیا ہے کہ ہم بڑی کوشش کر کے ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں. اب آپ لوگ چاہو گے تو رک جائیں. اب ہمیں یہ ذمہ داری جو پہلے سے ملی تھی، اب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب آپ اپنی ممبر سے اس بات کو دہرائیے. ہم نے کہا 1400 سال سے لے کر آج تک یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بن جاؤ. یہ ایک جملہ ایسا ہے، سچی غلامی جسے حاصل ہو جائے اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ تم جوا چھوڑ دو، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ تم فلمیں ڈرامے چھوڑ دو. عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو سرشار ہو جائے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ نمازی بھی ہوگا، ماں باپ کا فرمانبردار بھی ہوگا، ہر طرح کے برے کاموں سے، بری حرکتوں سے وہ باز آ جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے عاشق رسول بنے، زبان کے دعوے دار نہیں بلکہ زبان کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی بنے، گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی بنے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بیٹے کو کیا بول رہے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور جب دروازے پہ کوئی مجھے تلاش کرنے آتا ہے تو بیٹے کو کہتے ہیں جا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ ہماری نصیحت کا حال ہے. ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ اپنا ہوم ورک کر لو، پڑھائی لکھائی صحیح سے کرو، جاؤ دوسرے کمرے میں جاؤ. امی دوسرے کمرے میں کیوں؟ کہا بھی ہمیں سیریل آنے والا ہے، انڈین سیریل جو دیکھتے ہیں روزانہ، وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے بیٹھ کے، وہ ماشاءاللہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہے، تمنا یہ کری کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے.
ہمارے مدرسوں میں مکتب میں آتے ہیں بہت سارے ماں باپ آتے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک سے پڑھائیے گا. ہم نے کہا میرے پاس خوب زیادہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، باقی سب ٹائم تو آپ نے لیا ہے. 1 گھنٹے میں ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تبدیلی اگر لانی ہے تو آؤ اپنی زندگی میں ہم انقلاب لائیں، خود تبدیل ہونے کا مزاج بنا لیں. ہم جب خود نماز پڑھیں گے، بات یہاں پہ یاد آ گئی میرے دادا سرکار سید نعیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کے ساتھ سفر میں تھا میں، حضرت نے دوران بیان فرمایا تھا کہ اگر اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم نمازی ہو جاؤ، اپنی اہلیہ کو نمازی بناؤ. تمہارے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں دیکھ کر وہ نمازی بنے گے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہم جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہاں شرعی حضرات ایک پرچہ بھی آیا، لیکن وہ کلام ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے، کسی دن سنا دوں گا انشاءاللہ. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس بزرگ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سرکار خطیب اعظم علامہ سید کلیم اشرف کو قرآن کس نے پڑھایا؟ کسی مولوی نے نہیں، والدہ ماجدہ نے قرآن ختم کرایا. آپ کو پتا ان کے گھر کے بچے مدرسے میں بعد میں پڑھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی ہے. سرکار نعیم الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے بیٹے، بہو، داماد، حتیٰ کہ گھر میں جو خدمت کرنے والے خادم خادمہ ہیں، سبوں کو لے کر روزانہ بلا ناغہ درس و تدریس کا اہتمام کیا کرتے تھے. یہ بزرگوں کا دیا ہوا سبق ہے. ہم وارث پاک کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم واسی کہلاتے ہیں الحمدللہ. پتہ ہے وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا علم کا ذوق کیا تھا، علم سیکھنے کا جذبہ کیا تھا. پڑھو ان کی کتابوں کے بارے میں کتابوں کو. تو سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن شریف کو سینے سے نہیں بلکہ سر پہ اٹھا کے مدرسہ لے جاتے تھے پڑھنے کے لیے. سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں اگر کوئی بے نمازی ہے، جس کو ضرورت پڑے میرے پاس آ کر کتاب دیکھ سکتا ہے. وارث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے سلسلے کا مرید کہلاتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو کان کھول کر سن لے، میں نہیں کہہ رہا، وارث پاک نہیں لکھا ہے. اور یاد آ گیا ہمارے فقہ بھائی کو دیکھ کے، وہ کتاب انہوں نے انڈیا سے لا کے دیا مجھے، وہ کتاب میرے پاس ہے نا، کتاب ہے نا، ابھی نے دیا ہے. وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کان کھول کر سن لو کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ میرے سلسلہ ارادت سے خارج ہے، وہ میرا مرید ہی نہیں. میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ اگر عمل کرتے کرتے اگر میرا قدم تحت الصلاۃ تک چلا جائے، میرا سر عرش اعظم تک پہنچ جائے، پھر بھی میں اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت اپنے مرشد کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا کر رکھتا ہوں. آج یقین جانیں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف دعوے الگ کرتے ہیں، ہمارا عمل کا اظہار الگ ہوتا ہے. اگر کسی کو میری بات سے تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں، میں ڈھیلا پھر ایسے بھی ووٹ کمانا چاہتا ہوں، وقت کی گنجائش نہیں رہتی. ناراضگی اپنی جگہ پر ہے. حق بات کہنے سے نہ کل میں نے کبھی خوف کھایا تھا، نہ آج، نہ اپنے نہ بیگانے، چاہے وہ میرے پیر بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا سنی بھائی کیوں نہ ہو. حق بات ہے، شریعت کی بات ہے، طریقت کی حق والی بات ہے، وہ یقیناً میں بابانگ دہل کہتا ہوں. اس لیے ایک دنیا کا کوئی خانقاہ، دنیا کا کوئی حقانی سلسلہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے خانقاہوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے میدانوں کو عشق نبی کے نعروں سے سجائیں، جھومیں، نعرہ لگائیں اور مسجدوں کو ویران کریں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایک درگاہ دکھا دو، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک درگاہ کسی حقانی ولی کی ایک مزار مقدس کو دکھا دو جس کے قریب میں نماز کی جگہ نہیں ہے.
جی ہاں، اجمیر شریف کی بات کرتے ہو، کلیہ شریف کی بات کرتے ہو، کشوشہ مقدسہ کی بات کرتے ہو، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کشوشہ مقدسہ کی حاضری دی ہے۔ پہلے مسجد اعلیٰ حضرت اشرفی ہے، پہلے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پھر مخدوم پاک کے دربار میں حاضری لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ کہو گے اجمیر مقدسہ کی بات، اجمیر شریف میں نے 2 بار حاضری دی الحمدللہ۔ پہلے مسجد میں حاضری لگتی ہے، سب سے پہلے مسجد ہے، مسجد کے بعد میرے خواجہ کا روضہ ہے، روضہ سے نکلو گے تو مسجد ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ ہر دربار میں جاؤ، شاہ جلال یمنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ، بالکل مزار سے متصل آپ کو مسجد ملے گی۔ یہ خانقاہیں، یہ درگاہیں اس بات کی بیان دلیل ہے، بیان ثبوت ہے کہ یہ لوگ ہمیں نمازی بنانے آئے، ہمیں بعمل بنانے آئے، ہم صرف ان کے عاشق بن کے رہ گئے۔ اللہ نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں اسی بات کو آپ تک اپنے انداز سے پہنچا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کس سے آپ کو لگ رہا ہوگا، اس طرح سے آپ لے رہے ہوں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عشق نبی کے نعرے کے ساتھ ساتھ اس محفل سے جانے سے پہلے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد انشاءاللہ ہماری زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ آواز بلند کہتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اس کی کہنے سے برکت ہوگی نا، برکت ہوگی کہ نہیں؟ یہ انشاءاللہ کہنے سے کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ کیا کوئی وعدہ کرایا جا رہا زبردستی؟ نہیں نا، لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، مولویوں کی بہت ساری باتوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کرنے کی کچھ نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی، ایک ایسے ہی شخص کی، کہا مولانا صاحب دعا کیجئے، ہم جا رہے ہاٹ گورو خریدنے کے لیے، سمجھ لو سید پور سے ڈھیلا پیر ہاٹ۔ تو مولانا صاحب نے کہا اچھا بھائی تم ہاٹ جا رہے، اچھی بات ہے، گائے خریدو گے، گورو خریدو گے، اچھی بات ہے، بول دو انشاءاللہ، بول دو انشاءاللہ ہم گائے خریدنے جا رہے ہیں۔ آپ مولوی لوگوں کا تو یہی کام ہے، بات بات میں انشاءاللہ الحمدللہ گھسا دے تو نعوذ باللہ۔ چلو اگر تم کو نہیں بولنا تو کوئی بات نہیں، میرا کہنے کا کام تھا، میں نے کہا کہ مولوی صاحب جیب میں پیسہ ہے، ڈھیلا پیر ہاٹ میں گائے ہے، معاذ اللہ، بیچ میں انشاءاللہ کا کیا تھا؟ کہ ٹھیک ہے تمہاری جو مرضی۔ اب یہ شخص ہاٹ میں پہنچا، دیکھا بڑی گرمی بھی ہے، بڑی بھیڑ بھی ہے، سب سے پہلے کچھ کھا پی لیا جائے، چائے ناشتہ کر لی جائے، اس کے بعد میں پھر ہم جو ہے خرید و فروخت کریں گے۔ ہوٹل میں داخل ہوا، جی بھر کے جو کھانا پینا تھا کھایا، جیسے مینیجر کے پاس روپیہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ باہر نکل گیا، سمجھے کیا ہوا؟ جیب کاٹ، کسی نے جیب کاٹ لی، پاکٹ مار لیا کسی نے۔ اب کیا کرے؟ کسی صورت سے وہاں سے واپس آیا، پھر مولانا صاحب سے رستے میں ملاقات ہو گئی، کہ کیا بات ہے خالی خالی آ رہے ہو، خالی ہاتھ آپ آ رہے ہیں، آپ تو گائے خریدنے گئے تھے۔ کہ مولانا صاحب کیا بتائیں، آپ سے رخصت ہوئے انشاءاللہ، ڈھیلا پیر ہاٹ پہنچے انشاءاللہ، ہوٹل کے اندر گئے انشاءاللہ، بھوک لگی ہوئی تھی انشاءاللہ، کھانے کے لیے بیٹھے انشاءاللہ، کھا کے مینیجر کے پاس گئے انشاءاللہ، جیب میں ہاتھ ڈالے انشاءاللہ، پورا ہاتھ باہر نکل گیا انشاءاللہ، معلوم ہوا کہ میرا جیب کسی نے کاٹ لیا انشاءاللہ، خالی ہاتھ واپس آ گئے انشاءاللہ، ملاقات ہو گئی آپ سے انشاءاللہ۔ کہ بابو اب انشاءاللہ بولنے کا کیا فائدہ؟ اب انشاءاللہ بولنے کا کیا فائدہ؟ جب کہنے کے لیے کہا گیا تھا تو کہے نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زبردستی انشاءاللہ نہیں بولیں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کم از کم جب نیت کرائی جاتی ہے نا، نیت کرو۔ سن لو، نیت اتنی پیاری چیز ہے نا کہ بندہ جب کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے نا، یہ نیت کا ثواب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیت کر لو انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد ایک نماز بھی انشاءاللہ ہم سے نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ ایک جو شکایت ہے ہمارے جو ماں باپ ہیں، جو علاقے کے ممبر چیئرمین ہیں، یہ لوگ بھی کہتے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں جوا بہت کھیلا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ کسی نے نہیں کہا، لیکن بغیر کہے تو معلوم ہے، شاید ہی کوئی محلہ ایسا ہے کہ جہاں پر جوا، نشہ، معاذ اللہ، طرح طرح کا مادک درب جس کو بولتے ہیں، آج عجیب عجیب نام سننے یار۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، کہو نا آمین۔
بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ یہ یہود و نصارہ کی کتنی بڑی سازش ہے، مسلمان کبھی نہیں سمجھے۔ سمجھے؟ آج مسجد اقصی کے لیے ہم رو رہے ہیں، آج بابری مسجد کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، آج دنیا کا ہر مسلمان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد کرا دے، یا اللہ مسلمانوں کی مسجد کو، مسلمانوں کو حفاظت فرما۔ لیکن اے مسلمان، ایک مرتبہ بھی تم نے غور سے سوچا ہے، کبھی اس بات پر تم نے غور کیا ہے کہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ۔ عزیزان گرامی، پورے دنیا کا جائزہ اگر لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے، آج سے تقریباً 20 سے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہ بھی کچھ کم بیشی ہو سکتا ہے، تقریباً 20 سے 25 سال قبل ایک رسالہ میرے پاس آیا تھا، وہ رسالہ ابھی بھی محفوظ ہے الحمدللہ میرے پاس، اس کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو بعد میں دعوت اسلامی کے زیر اشاعت فیضان سنت میں اس کو باب، ابھی اس کا نام ہے نیکی کی دعوت، بعد میں نیکی کی دعوت پر الگ کتاب لکھی گئی۔ فیضان سنت لکھنے سے پہلے وہ رسالہ بانی دعوت اسلامی نے لکھا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں جب دعوت اسلامی وجود میں تو آئی تھی، سید پور میں نہیں آئی تھی۔ میرے والد محترم کے استاد جو کہ پاکستان میں رہتے تھے، ان کے بیٹے آئے تھے سید پور میں، ان کا بھی نام مرحوم ہی ہے، اور وہ رسالہ سبز پگڑی سبز امامہ شریف کو پہن کے آئے تھے۔ وہ رسالہ میرے والد صاحب انہوں نے گفٹ کے طور پہ دیا تھا۔ بعد میں الحمدللہ جب دعوت اسلامی آئی اور پورا مکمل فیضان سنت ہم نے پایا تو اس کو اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اس دور میں نے پڑھا ہوا آج بھی میرے پاس محفوظ الحمدللہ کہ جب اس دور میں جب علاقائی دورہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے احباب نکلے، جس میں خود امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ خود اس قافلے میں شریک تھے، اپنی روداد لکھتے ہیں، وہ اپنا بیان اس میں لکھتے ہیں کہ بغداد معلّہ میں گئے، عراق میں گئے، دنیا کے مختلف ممالک میں جب وہ گئے، کہتے ہیں کہ ہم جب ان علاقوں میں جاتے تھے جہاں کبھی اسلامی سلطنت تھی، جہاں کبھی اسلامی دار دورہ تھا، جہاں پر مسلمانوں کی توتی بولی جاتی تھی، جہاں اسلامی حکومت تھی، ان علاقوں میں جب ہم گئے تو دیکھ کر خون کے آنسو نکل رہے تھے کہ عراقی مسلمان ہمیں گھیر کر کہتے تھے، امیر سنت لکھتے ہیں کہ عراقی مسلمان ہمیں گھیر کے پوچھتے تھے حل انتم مسلمون، آپ لوگ مسلمان ہیں؟ یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ سب وہ لوگ خوشی سے آگے بڑھ جاتے تھے، لیکن ان کے چہرے پہ نہ داڑھی تھی، نہ سر پہ امامہ ٹوپی تھی، نہ سنتوں والا لباس تھا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ تاریخی مقامات پہ ہم جاتے تھے، مسجدوں میں نماز کی غرض سے کوفہ کی جامع مسجد میں گئے کہ جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے کوفہ کی جامع مسجد میں، کہتے ہیں ہم جب وہاں پہ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ اس جامع مسجد کے باہر تالا لگا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ نمازیوں کی نہ آنے کی وجہ کر بالآخر مسجد میں معاذ اللہ تالا لگا دیا گیا ہے۔ ایک جگہ کے بارے لکھتے ہیں کہ وہاں ایک مسجد تھی، مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے ہم لوگ گئے، وہاں جب گئے تو دیکھا یہاں لوگوں نے کہا یہاں کوئی نماز وغیرہ نہیں ہوتی، دیکھا مسجد کے مینارے پر معاذ اللہ مائک لگی ہوئی ہے، مائک لگا کر گانے بج رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا گیا، امیر سنت لکھتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یہ مائک پہ گانا بج رہا ہے وہ بھی مسجد کے دیوار اور مینارے پر؟ کہا ہاں یہاں بغل میں کسی کی شادی ہو رہی ہے، مائک لگانے کی جگہ نہیں تھی، معاذ اللہ مسجد کے مینارے پہ مائک لگایا گیا۔ کہو نعوذ باللہ۔ میرے بھائی آپ یقین کریں اگر اس طرح سے دنیا کے بیشتر جگہوں کے بارے میں اگر معلومات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان بنگلہ دیش میں جتنی آزادی کے ساتھ نماز روزہ عبادت بندگی کر پا رہا ہے، دنیا کے کیسے کیسے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہمارا معاذ اللہ اتنا نقصان ہو چکا ہے، اور نقصان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے عبادت سے دوری اختیار کی، ہم نے معاذ اللہ نمازیں چھوڑ دی، ہم نے معاذ اللہ سنتوں کو پامال کیا، ہم نے معاذ اللہ قرآن و سنت سے اپنی دوری اختیار کی، جس کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہوا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، بنگلہ دیش میں الحمدللہ نماز پر، روزے پر، عبادت پر، بندگی پر، میلاد پر، فاتحہ پر، نیاز پر، عرس پر، کسی چیز پر الحمدللہ پابندی زور سے بولو نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے کسی کام پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لو آخری کلمات،
نہیں ہے آج کہہ رہے ہو، لیکن وہ دن دور نہیں کہ اگر اسی طرح یہ ہمارا حال رہا، آپ کو پتا ہے ہمارے مزاروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے درگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، سنی اداروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، سنی علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، ایک سازش رچی جا رہی ہے، وہ چاہے الیکشن کے بہانے ہو، وہ چاہے کسی بھی بہانے ہو، ایک سازش سنیوں کے خلاف رچی جا رہی ہے۔ اگر سنی آج بیدار نہیں ہوا تو یاد رکھو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ فلسطین، وہ بھارت، وہ کشمیر، وہ افغانستان اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہونے لگے۔ ایسا چاہتے ہو؟ زور سے بولو۔ نہیں چاہتے ہیں، الحمدللہ نہیں چاہتے ہیں۔ جب نہیں چاہتے میرے بھائیوں تو آؤ نا سچے دل سے آؤ، نماز کی طرف دوڑ پڑو، عبادت کی طرف دوڑ پڑو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس علاقے میں یا کسی بھی علاقے میں اگر کوئی نشے کا اڈا چلاتا ہے، اگر کوئی جوئے کا اڈا چلاتا ہے، اگر کوئی جوئے کا اڈا چلاتا ہے، کوئی نشے کا کاروبار بھی کرتا ہے، تو میں اس سے نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خریدنا چھوڑ دو تو وہ بیچے گا کس سے؟ آپ خریدنا چھوڑ دو تو وہ بیچے گا کس سے؟ آپ اس کے خلاف اگر مہم چالو کر دو تو وہ رہے گا کہاں؟ اور اس کے لیے آپ کو لاٹھی ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈنڈا ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی مار دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں، انقلاب کی بات کر رہا ہوں۔ اور انقلاب ایسے نہیں، انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب عمل کا انقلاب لے آؤ۔ اور عمل کا انقلاب کیسے آئے گا میرے بھائیوں؟ سب سے پہلی فرصت میں آؤ اپنے علاقے کی مسجد کو آباد کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، نماز و روزہ کی پابندی، خصوصاً ماں باپ کی فرما برداری، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ مولانا محمد وعلا چونکہ یہ کلام وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں ہے اور حضرت سید کلیم اشرف حضور نے اس کلام کو لکھا ہے، تو پورا کلام مکمل یاد بھی نہیں ہے، تو دو تین شعر جو یاد انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وارث علم نبی، وارث عالم پنا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وارث پاک سے ہمیں تو محبت اس لیے کہ وہ سادات ہیں، سید علیہ رسول، یہی تو کافی ان کی محبت کے لیے، کہو نا سبحان اللہ، ولی کامل۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو، وارث پاک سے محبت کی ایک اور وجہ ہم سننے کو ہے، سبحان اللہ نہیں کہوں گے، ایک اور محبت کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے نا، ان کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کہہ کے میرے وارث پاک نے پکارا۔ جب ڈیوا شریف پہنچے بریلی کے تاجدار تو خادم نے کہا حضرت بریلی سے حضرت احمد رضا آئے ہیں، بریلی سے حضرت احمد رضا آئے ہیں، تو وارث پاک نے فرمایا کہ وہ حضرت نہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو کم از کم اس عقیدت کے ساتھ بھی وارث پاک کو یاد کر لیا جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ شعر حوالے کر رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں کہ وارث علم نبی، وارث عالم پنا، وارث علم نبی، وارث عالم پنا، وارث سر علی، وارث عالم پنا، اور نازش احرام ہے، دائم احرام ہے۔ سبحان اللہ۔ احرام پوش ہے نا وارث پاک، کیسے احرام پوش ہے؟ میرے جیسے احرام پہن لیے بس ہو گیا کام ختم۔
वारिस पाक दायमुल इहराम थे। सुभान अल्लाह। इहराम का पहनने वाला कितना पाबंद होता है पता है। मेरे वारिस पाक ने अजमेर शरीफ पहुंचे तो चप्पल उतारी तो जिंदगी भर उतार दी। सुभान अल्लाह। तो एहराम पहना, बिना सिला हुआ लिबास पहना तो जिंदगी भर वही पहनकर गुजार दी। और जिंदगी ऐसी गुजारी कि कदम ईसा अलैहिस्सलाम पर रहकर न शादी की, न घर बनाया, न मकान बनाया। किसी ने पूछा या वारिस पाक आपका मसलक क्या है? कहा मेरा मसलक मसलक मोहब्बत। कह दो ना सुभान अल्लाह। लेकिन अगर उनका नाम लेकर अगर हम उनके फरमान के खिलाफ चले जाए तो हम कभी सच्चे वारिस पाक के गुलाम नहीं हो सकते। शायर फरमाता क्या है कि नाज़िशे एहराम है, दाइमुल एहराम है, कोई नहीं है मिसले वारिसे आलम बना। मक्का पढ़ रहा हूँ कि लुत्फ का उम्मीदवार आपका मद्दाह है। कह दो सुभान अल्लाह। लुत्फ का उम्मीदवार आपका मद्दाह है। ये कली में अशरफी, ये कली में अशरफी वारिसे आलम बना। ये गली में अशरफी वारिसे आलम बना, वारिसे इल्मे नबी। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। हर बार प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो चूंकि हमारे एक भाई ने फरमाइश की थी मखदूम पाक के हवाले से उनका दिल ना टूटे तो कलीम हुजूर ही का लिखा हुआ कलाम कि मैं आपका दीवाना। जिनको अच्छा लगा सुभान अल्लाह कह दीजिए कि मैं आपका दीवाना। अशरफे की चौथा मैं आपका दीवाना। अशरफे की चौथा हूँ नाज़िशे फरजाना। अशरफे की चौथा मैं आपका दीवाना। शेर मुलाज़ा हो कि जायस के हाजी अहमद कत्ताल का तसद्दुक़ भर दीजिए पैमाना। अशरफे की चौथा भर दीजिए पैमाना। अशरफे की चौथा जो मेरे दिल की धड़कन है, मेरी जान है, जिनकी दम किए हुए पानी से मेरे दम में दम, इनकी दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हयात नौ अता किया है। मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। सरकार नईम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके दम से दम किए हुए से मेरे दम में दम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर हवाले कर रहा हूँ मेरे दादा सरकार का करम मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी निगाह फैज़ से अब तक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ईमान के साथ आफियत के साथ ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। जोर से कह देना आमीन। सरकार नईमुल औलिया के हवाले से शेर पढ़ रहा हो कि जायस के ताजवर का शहज़ादा नईम अशरफ। जायस के ताजवर का शहज़ादा नईम अशरफ निमत का गोहर खाना है। अशरफे की चौथा मैं आपका दीवाना है। अशरफे की चौथा मक्का पढ़ रहा हूँ कि ये तूर कलीम अशरफ
جلووں کی امانت ہے. اگر اس مصرے کو فدا بھائی میں اپنے سینے پر اگر نظر کر دوں، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، کہ یہ طور کلی مشرف جلووں کی امانت ہے، حاضر ہے غلامانہ، حاضر ہے غلامانہ. اے اشرف کی چھوچھا میں آپ کا دیوانہ، اے اشرف کی چھوچھا میں آپ کا دیوانہ. دیوانے کی بات آئی نا، دیوانے کی بات آئی، دیوانے پر تو بات چل رہی تھی. تو دیوانوں کو سوال جواب میں الجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دیوانوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ صرف نام سے کہو گے میں دیوانہ ہوں تو نہیں چلے گا. مخدوم پاک کے جو سب سے بڑے جانشین سید عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے پیر و مرشد کو اس طرح راضی کیا، اس طرح راضی کیا کہ مخدوم پاک فرماتے ہیں اے نور العین میں نے اپنے آپ کو تم پہ نثار کر دیا. مخدوم پاک فرماتے ہیں نور العین تم نے مجھے راضی کیا ہے تو میں بشارت دیتا ہوں کہ تیری اولاد میں صبح قیامت تک غوث قطب ابدال مجذوب حتیٰ کہ پیر نہیں، پیر بنیں گے نہیں، بعد میں پیر پیدا ہوں گے. اگر کسی کو تکلیف ہو اس بات سے وہ لطائف اشرفی کھول کر دیکھ لے. اس خانوادے کے بزرگوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے مخدوم پاک کا قول دیکھ لے. فرمایا اے نور العین پاک، اے میرے شہزادے، اے میرے جانشین، میں بشارت دیتا ہوں کہ تیرے خاندان میں اوروں کے یہاں پیر زادہ ہوتے ہیں اور تیری اولاد پیر زادہ نہیں، پیر زادن ہوں گے، وہ پیر پیدا کریں گے. الحمدللہ یہ تقریباً 600 سال سے لے کر اب تک کا یہ مرحلہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ سلسلے کی خدمت کرنے والے کئی صدر ہوئے، کئی سیکریٹری ہوئے، کوئی خلیفہ ہوا، کوئی مرید ہوا، کوئی بنا، کوئی بگڑا، کوئی سنورا، کوئی لے کر بگڑ گیا، کوئی بغیر لیے کامیاب ہو گیا. لیکن مخدوم سمنا نے اپنے سلسلے کی محافظت کے لیے کسی خلیفہ کو اپنا ذمہ دار نہ بنایا، کسی خلیفہ کے حوالے اپنا سلسلہ دیا ہی نہیں، اپنے سلسلے کی پوری ذمہ داری اولاد غوث اعظم نور العین پاک کی اولاد کو دی. یہی وجہ ہے کہ یہ ایسا خانوادہ ہے کہ ہر دور میں الحمدللہ اس سلسلے سے منسلک ہونے والے عقائد میں بھی الحمدللہ پکے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اگر سچے مرید ہو جاتے ہیں تو اپنے وقت کے باکمال ولی ہو جاتے ہیں. غلطی ہماری ہے، جرم ہمارا ہے کہ اتنی بڑی ذات سے تعلق رکھ کر بھی ہم ابھی تک بن نہیں سکے، سنور نہیں سکے. لیکن قربان جاؤ کہ جب اس خانوادے سے مناسبت حاصل کی بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پکار اٹھے ایک ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اسی خانوادے کے عظیم بزرگ سرکار علی حسین اشرفی کی چھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پکار اٹھے اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ و پروردہ سہ محبوبہ. عزیزان گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جن پیروں سے اپنی نسبت رکھتے ہیں، جس سلسلے سے اپنی مناسبت رکھتے ہیں، جن بزرگوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کم از کم ان
उनके फरामीन पे ज़रूर गौर किया करें। दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हमें मखदूम सिमला इमाम अहमद रज़ा वारिस पाक जुमला औलिया कामिलीन के फैज़ान से अल्लाह ताला मामूर व मसरूर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मामून फरमाए, कामयाब व कामरान फरमाए। खुसूसन आज की महफिल को अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के लिए ज़रिया नजात बना दे। बावाज़ बुलंद कह जाए आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म करने के लिए शायद टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाकई काफ़ी देर हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे उस्ताद मोहतरम के कलाम को पढ़ने की फरमाइश है, क्या ख्याल है, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हो? 2-3 शब्द ज़्यादा इंशाअल्लाह। सरकार हुज़ूर से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी में डूब कर मेरे उस्ताद मोहतरम ने बड़ा प्यारा कलाम लिखा है कि गौसुल बरा का रुतबा कितना आला लगता है, गौसुल बरा का रुतबा कितना आला लगता है, गौसुल बरा का रुतबा कितना आला लगता है, उनका कदम वलियों के सरों से बाला लगता है, उनका कदम वलियों के सरों से बाला लगता है। आप मुहियो दीन हुए इस्लाम ने पाई हयात, आप मुहियो दीन हुए इस्लाम ने पाई हयात, आपके दम से दीन नबी का जिंदा लगता है, आपके दम से दीन नबी का जिंदा लगता है। और कोई अब्दाल, कोई कुतुब और कोई कुतुबे अक़ताब। सुभान अल्लाह। हमने देखा अपने हजरत को जब औलादे गौसे आज़म आते थे करीब में कदमों में बैठते थे। अभी मैंने जो बयान किया ना वो शेर से आप मिला लें कि कोई अब्दाल, कोई कुतुब और कोई कुतुबे अक़ताब, गौसुल आज़म के घर का हर बच्चा लगता है, गौसुल आज़म के घर का हर बच्चा लगता है। और आपका पाया शेरपुर वालों, हम तो तरसते हैं ऐसे आलिम अहले सुन्नत के लिए, है? क्या बात, ऐसी शायरी पे यकीनन सलाम अकीदत पेश करते हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। आपका पाया जिसने पाया वलियों का सुल्तान कहलाया। मोहब्बत से कहते हो ना सुभान अल्लाह। ये इशारा गरीब नवाज की तरफ है, मैं देर नहीं करना चाहता कि आपका पाया जिसने पाया वलियों का सुल्तान कहलाया, उनके कदम को पलकों पे रखना अच्छा लगता है, गौसुल वरा का कितना आला लगता है। हुक्म कह कर मुर्दे को जिला। माज़रत के तलबगार हूँ, मैं अपने उस्ताद मोहतरम का कलाम अधूरा नहीं पढ़ सकूंगा।
کہ قم کہہ کر مردے کو جلایا، ڈوبی کشتی پار لگا۔ میری سرکار غوث پاک کی کرامت سمجھ لو۔ تو میں سوچا تھا جاؤں گا غوث پاک پہ بیان کروں گا، پوری تقریر ہو گئی، بھول گئے جی، غوث پاک نے پڑھوا لیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ قم کہہ کر مردے کو جلایا، ڈوبی کشتی پار لگایا، ان باتوں سے منکر کا دل مردہ لگتا ہے، غوث الورا کا رتبہ کتنا اعلیٰ لگتا ہے، اور میں بھی مشتاق ہوا کا مجھ کو کرم کی بھیک ملے۔ آمین کہہ دیں کہ میں بھی مشتاق ہوا کا مجھ کو کرم کی بھیک ملے، آپ کے در سے دریا کرم کا بہتا لگتا ہے، آپ کے در سے دریا کرم کا بہتا لگتا ہے۔ اور میرے استاد محترم کے لیے میرا یہ شعر، جن کا کلام ان کے لیے شعر، کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے تھے سچے وفادار، مسلک اعلیٰ حضرت کے تم تھے سچے وفادار، تم بن حضرت بزم سنت سونا لگتا ہے، تم بن حضرت بزم سنت سونا لگتا ہے، غوث الورا کا رتبہ کتنا اعلیٰ لگتا ہے۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی